ہم کچھ وقت خدا کے کلام کو واضح عنوان نیا عہد اور خدا کے ساتھ اکٹھے سیکھنے میں گزارتے ہیں۔ ایسی بہت سی اشیاء ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ مثلاً ہوا اگرچہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے پر ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ نہیں سکتے جو بہت دور فاصلے پر ہوتی ہیں، یا وہ چیزیں جو ہمارے بہت قریب ہوتی ہیں۔ چیزیں چاہے بہت چھوٹی ہوں یا بہت بڑی، دونوں عام نظر سے اندیکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان ہوتے ہوئے ہم زمان و مکان کی پابندی میں قید ہو کر رہ رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بہت سی وجود رکھنے والی چیزوں کی تصدیق نہیں کر سکتے، اگرچہ حقیقتاً وہ وجود رکھتی ہیں۔ آپ سب ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ کیا ایسے بہت سے آلات نہیں ہیں جو ان چیزوں کو دیکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں جنہیں ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے؟ مثال کے طور پر، کیا گھڑی وہ آلہ نہیں ہے جو اندیکھے وقت کو دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم ایسے آلات معلوم کر سکتے ہیں جو ہمیں اندیکھی چیزیں دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ احتیاط سے اس کے بارے میں غور کریں تو آپ ایسے چند آلات کے متعلق جان پائیں گے۔ تو پھر ہم اندیکھے خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کیا یہ خدا کا بنایا آلہ کتاب مقدس نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اندیکھے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے ہم اندیکھے وقت کو گھڑی سے دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ہم کتاب مقدس کے وسیلے خدا کے اندیکھے جہان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب مقدس سچائی کی کتاب ہے جس کے وسیلے ہم خدا کی اندیکھی بادشاہی کو اور خدا کی اندیکھی صفتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہر وہ بات جو ہمیں خدا کے متعلق جاننی چاہیے اسے بھی۔ آپ سب روح القدس کے زمانے میں ہم وہ لوگ ہیں جو سب کے سامنے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مسیح آنسنگوں خدا ہیں۔ کیا یہی بات ہمیں کتاب مقدس بھی نہیں سکھاتی ہے؟ ہم کیسے قائل ہو سکتے اور ایمان لا سکتے ہیں کہ روح اور دلہن جو کہ خدا باپ اور خدا ماں ہیں وجود رکھتے ہیں، اور یہ کہ اندیکھا جہان بھی وجود رکھتا ہے؟ کتاب مقدس کے ذریعے خدا نے ہر چیز کو عیاں کیا ہے۔ تاہم اگرچہ خدا نے تمام بنی آدم کی رسائی کتاب مقدس تک ممکن بنائی ہے، پر ایسے لوگ ہیں جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے یا اسے نہیں سمجھتے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دنیا کے بے شمار لوگوں میں سے ایسا کیوں ہے کہ روح القدس کے اس زمانے میں ہم بطور خدا کے مسیح آنسنگوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم کیوں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح آنسنگوں خدا ہیں؟ 2000 سال پہلے ابتدائی کلیسیا کے رسول اور مقدسین کیوں یسوع پر بطور خدا ایمان رکھتے تھے حالانکہ وہ جسم میں تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی ضرور کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کا ثبوت دیکھا تھا۔ ہم نے بھی یہ ثبوت دیکھا ہے۔ یہ بالکل گھڑی کی مانند ہے جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم وقت کا اندیکھا دھارا دیکھ پائیں۔ اگر یہ شخص کہتا ہے میں خدا ہوں اور وہ شخص بھی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو ہم کیسے جانیں گے کہ سچا خدا کون ہے؟ یہ کتنا اچھا ہوگا اگر ایک ایسا آلہ ہو جو ہمیں دکھا سکے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ کتاب مقدس ایک ایسا بیش قیمت آلہ ہے جو یہ کام پورا کرتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ مسیح آنسنگوں خدا ہیں؟ کتاب مقدس میں نبیوں نے کہا کہ جو نئے عہد کی قیمتی سچائی کو اس زمین پر پھیلاتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے لوگ ہوں گے اور وہ ہمارا خدا ہوگا۔ کیا کتاب مقدس اور انبیاء یہ گواہی نہیں دیتے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس کردار کو ادا نہیں کر سکتا؟ یہ ایک ایسے آلے کی مانند ہے جو ایک ہیرے کی صداقت کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ پتھر اصلی ہیرا ہے یا نکلی ہے۔ اسی طرح اگر خدا لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو ہم کیسے خدا کو پہچانیں گے؟ کتاب مقدس ایک ایسا آلہ جسے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے کیا ہم تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہوں گے کہ خدا کون ہے؟ تو پھر کتاب مقدس کیسے گواہی دیتی ہے کہ مسیح آنسنگوں خدا ہیں؟ کتاب مقدس گواہی دیتی ہے کہ وہ ہمارے سچے خدا ہیں کیونکہ وہ نیا عہد لائے ہیں۔
اور نئے عہد کے وسیلے ہم سے ابدی آسمان کی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے۔ آئے ہم اس شہادت کو دیکھتے ہیں۔ یرمیہ باب 31 آیت 31 میں یہ لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے کہا میں نیا عہد باندھوں گا، کس نے کہا ہے کہ وہ نیا عہد باندھے گا؟ میں خداوند یہوہ نے کہا کہ یہ باندھوں گا۔ خدا یہوہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تثلیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا یہوہ کون ہے؟ وہ یسوع ہیں۔ اور یسوع کون ہے؟ وہ یسوع کا نیا نام مسیح آن سنگ ہونگ ہے۔ خدا باپ یہوہ، خدا بیٹا یسوع مسیح اور خدا روح القدس نیا نام مسیح آن سنگ ہونگ۔ اگرچہ یہ مختلف ناموں کے ساتھ مختلف زمانوں میں آئے، پر یہ ایک ہی خدا ہیں۔ تقریباً 2700 سال پہلے یرمیہ نے نبوت کی تھی کہ یقیناً خدا زمین پر آئیں گے اور نیا عہد قائم کریں گے۔ آیت 32، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ میں وہ کیا کریں گے؟ اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یہاں وہ وعدہ کون سا ہے جو خدا اور ان کے لوگوں کو جوڑتا ہے؟ نیا عہد کہلانے والے نشان کے ذریعے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کی تصدیق کریں گے۔ ہمارے لیے مجسم خدا کی پہچان کو آسان بنانے کے لیے خدا نے کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں اس کا بہت سادہ خلاصہ کیا ہے۔ خدا نے لکھا تھا کہ جب وہ اس زمین پر آتے ہیں تو وہ خود کو اپنے لوگوں سے نئے عہد کے وسیلے جوڑتے ہیں، اور وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ابدی آسمان کی بادشاہی نئے عہد کے وسیلے میراث میں پائیں گے۔ خدا نے بنی آدم سے کہا، اگر تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے نئے عہد کو سمجھو۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم اس پر غور کریں جو زمین پر نئے عہد کی سچائی کو قائم کرنے آتا ہے۔ اس کے ساتھ خدا نے یہ بھی کہا کہ نیا عہد صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں دیتا بلکہ ابدی آسمان کی بادشاہی کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ خدا نے یہ سب وعدے نئے عہد سے جوڑ دیے ہیں۔ خدا نے کہا، نئے عہد کو ماننے والوں تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا جو تمہیں نئے عہد کی سچائی سکھاتا ہے۔ آپ سب، کیا یہ سمجھنا آسان ہے یا مشکل؟ اسے سمجھنے کے لیے خدا نے اس کا خلاصہ آسان اور سادہ کر دیا ہے۔ تو پھر کیا ہمیں محض یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون زمین پر نئے عہد کی سچائی لایا تھا؟ نبیوں کی نبوتوں کے مطابق 2000 سال پہلے بیٹے کے زمانے میں کون نیا عہد لایا تھا؟ یسوع لائے تھے۔ روح القدس کے اس آخری زمانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں آسانی سے سمجھ لینے کے قابل ہونا چاہیے۔ بس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں آسمان کی بادشاہی کی میراث دیتا ہے وہ مسیح ہے، جو ملک صدق کے طور پر دوسری بار اس زمین پر آئے ہیں۔ کیا ہم یہ تصدیق بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے خدا ہیں جنہوں نے تلچھڑ پر سے نتری ہوئی مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کیا ہے، جیسا کہ یسایہ 25 باب میں نبوت تھی کہ ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ آپ سب، کتاب مقدس کا کلام ہرگز پیچیدہ نہیں ہے، یہ سادہ ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خدا کے کلام پر اپنے ایمان میں کم ہیں۔ چونکہ وہ اس قیمتی کلام کو قبول نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ خدا کو ڈھونڈ پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ خدا کو قبول نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے اور نہ ہی درست طور پر ان کی تعلیمات کی پیروی کر پاتے ہیں، حالانکہ خدا حقیقت میں اس زمین پر آئے اور اس کام کو پورا کر رہے ہیں جس کی نبوت کی گئی تھی۔
جیسے کہ ہم اندیکھے وقت کو گھڑی کہلانے والے ایک آلے سے ناپ سکتے ہیں، تو کیا ہم کتاب مقدس کی تعلیمات سے خدا کے وجود کی تصدیق نہیں کر سکتے؟ خدا نے کہا میں نیا عہد باندھوں گا۔ خدا نے کہا کہ وہ خود اس کو وقوع میں لائیں گے۔ یہ عہد کبھی بھی شیطان یا آپ کے آس پڑوس میں کسی بھی شخص کے وسیلے نہیں باندھا جا سکتا تھا۔ یہ ایک نامور ماہر طبیات کے مفروضہ سے نہیں باندھا گیا تھا۔ صرف کون نیا عہد باندھ سکتا ہے؟ خدا نے کہا میں خداوند یہ کروں گا۔ کیا کتاب مقدس میں اس بات کی گواہی نہیں دی گئی کہ خدا اپنے مخلصی کے منصوبے کو باپ کے زمانے میں یہوہ نام سے اور بیٹے کے زمانے میں یسوع نام سے اور روح القدس کے اس آخری زمانہ میں نئے نام آنسنگونگ سے انجام دیں گے؟ ایسی بالکل کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ ہم اس پر رتی بھر بھی شک کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے پیشتر ہی ان سب باتوں کی نبوت انبیاء کے وسیلے کر دی تھی کہ وہ اس طرح سے آئیں گے۔ ان کے حق میں جو نبوتیں کی گئی تھیں وہ سب انہوں نے زمین پر آ کر پوری کر دی ہیں۔ عبرانیوں باب 9 سے دیکھتے ہیں، باب 9 آیت 11۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ بنی آدم کو نئے عہد کے وسیلے آسمان کی بادشاہی کی ابدی میراث بخشنے کے لیے انہیں کس چیز کا درمیانی بننا ہے؟ وہ ہمارے لیے نئے عہد کے درمیانی بنے۔ اس لیے نیا عہد کچھ ایسا نہیں جو کوئی بھی آ کر اپنے آپ قائم کرے اور سکھائے۔ صرف کون یہ کر سکتا ہے؟ جب ہم کتاب مقدس اور نبیوں کی نبوتیں دیکھیں، یہ صرف خدا ہی ہیں جو زمین پر آ کر نئے عہد کی سچائی کو پورا کر اور ہمیں سکھا سکتے ہیں۔ بس ہم خود سے پوچھتے ہوئے آسانی سے خدا کو پہچان سکتے ہیں کہ کون نئے عہد کی سچائی لایا ہے۔ جب ہم اسے سمجھیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کون ہے۔ جب انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہوگی اور اس کے پتے نکلیں گے، تب ابن آدم دروازے پر ہوگا۔ اس نبوت کے مطابق 1948 میں کس نے بپتسمہ لیا تھا؟ کس نے داؤد کے تخت کی نبوت کو پورا کیا تھا؟ اس کے بارے میں ہم احتیاط سے غور کرتے ہیں۔ یہ کس نے پورا کیا ہے؟ ہم بغیر کسی ثبوت کے ایسے ہی مسیح آنسانگونگ پر بطور خدا کے ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تمام نوشتے اور انبیاء ٹھیک ٹھیک مسیح آنسانگونگ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ مسیح آنسانگونگ خدا ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہیں کیونکہ وہ فصل لائے تھے، یا وہ خدا ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے، یا وہ خدا ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں حیات کا درخت بخشا تھا۔ وہ خدا ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں نئے عہد کی سچائی کی منادی کی تھی۔ وہ خدا ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں روحانی من بخشا ہے۔ کیا ہمارے پاس مسیح آنسانگونگ کے متعلق بتانے کے لیے بہت سی باتیں نہیں ہیں؟ ان تمام معاملات میں سے آج ہم نئے عہد کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ لوکا باب 22 آیت 7 کی طرف جاتے ہیں۔ اور عید فطر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ فسح واقعی اہم ہے۔ آیت 13 میں یوں لکھا ہے کہ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح تیار کیا۔ آیت 14 جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔
यसु जिन्हें फसा मनाने की बड़ी आरजू थी, उन्होंने 19 आयत में नए अहद की फसा मनाने का नमूना दिखाया। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। और यसु ने कहा कि बगैर नाकामी के यही किया करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। यसु मसीह के आने के तकरीबन 700 साल पहले खुदा ने यिर्मयाह के वसीले नबूवत की थी कि देख वो वक्त आता है जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा। और आखिरकार वो यसु ही थे जिन्होंने नया अहद कायम किया था। यिर्मयाह 31 बाब में किसके लिए नबूवत की गई थी कि वो नया अहद कायम करेगा? यहोवा के मुतल्लिक। तो फिर खुदा यहोवा और यसु के दरमियान क्या ताल्लुक है? वो एक ही खुदा हैं। ये नबूवत की गई थी कि वो नया अहद बांधेंगे और फिर ये यसु थे जिन्होंने इसे बांधा। यूं ये नबूवत ठीक ठीक पूरी हुई थी। खुदा यहोवा, यसु और नया नाम मसीह आनसंग होंग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि इसके बरक्स वो एक ही खुदा हैं। यहोवा नाम के साथ ये बाप का जमाना था जब खुदा ने नए अहद के बारे में नबूवत की थी, और ये बेटे का जमाना था जब उन्होंने यसु नाम से इस नबूवत को पूरा किया था और नए अहद को कायम किया था। नए अहद की खुशखबरी की बादशाही को मुकम्मल करने के लिए, चूंकि उन्होंने सिर्फ 3 सालों तक नए अहद की खुशखबरी की बादशाही की मुनादी की थी, इसलिए उन्हें दोबारा दूसरी बार आना था। इसीलिए अपनी दूसरी आमद पर उन्होंने नए अहद की मुनादी करते हुए अपनी खिदमत 37 सालों तक अंजाम दी थी। तो फिर बाप के जमाना, बेटे के जमाना या रूल कुद्स के जमाना में वो कौन है जो नए अहद के वसीले बनी आदम को हमेशा की जिंदगी यानी आसमानी मेरास का वादा दे सकता है? ये सिर्फ खुदा ही है। लो, ये हमारा खुदा है। इसीलिए 20 आयत में ये लिखा है कि और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। ये फसह पर हुआ था। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु के आसमान पर जाने के तकरीबन 300 सालों बाद 4वीं सदी में एक एक करके नए अहद की सच्चाइयां गायब होने लगी थीं। 321 बाद मसीह में सबत खत्म किया गया और 325 बाद मसीह में फसह खत्म कर दी गई थी। 354 बाद मसीह में क्रिसमस मुतारिफ करवाया गया था और सलीब जैसी दीगर अशिया जो बुत परस्त मज़ाहब में इस्तेमाल होती थीं, कलीसिया में इबादत के लिए मुतारिफ करवाई गईं। आजकल आप कोई ऐसी कलीसिया नहीं ढूंढ सकते जो नए अहद की सच्चाई की मुनादी करती हो। खुदा ने यूहन्ना रसूल के मुकाशफा ऐ मेरे लोगो इसमें से जल्द निकल आओ के वसीले कहा कि ये हकीकत देखते हुए कि वो खुदा के मकदस में जमा है और अपने मुंह से खुदा पर ईमान रखने का दावा तो करते हैं, पर फिर भी मकदस को गैर कौमों के बुतों से भर रहे हैं। तो फिर बाबल से निकलने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए? खुदा ने हमें कहाँ जाने को कहा था? खुदा ने हमें कहा कि सयून को भागो और देर ना करो। आप सब, क्या वो जगह जहां हमें देर किए बगैर भागना चाहिए खुदा की कलीसिया नहीं है जो सयून है जहां हम ईदें मनाते हैं? यहाँ कौन हमारे साथ रह रहा है? सयून में खुदा हमारे साथ हैं। सयून में खुदा किस सच्चाई के साथ सल्तनत कर रहे हैं? सयून में खुदा नए अहद की शरीयत के साथ सल्तनत कर रहे हैं और हमें नए अहद की सच्चाई सिखा रहे हैं। आखिरी दिनों में नए अहद की खुशखबरी की बादशाही को रहनुमाई करते हुए क्या वो सयून में बादशाह नहीं बने और फिर नबूवत के मुताबिक 37 साल तवील खुशखबरी की जिंदगी मुकम्मल करने के बाद आसमान पर नहीं उठाए गए थे? आप कैसे जानते हैं कि मसीह आनसंग खुदा हैं? आज हम एक बार फिर इस सवाल का जवाब अपने दिलों पर कंधा कर लें। बपतिस्मा से शुरू करके हर चीज जिस पर हम अमल कर रहे हैं नए अहद का हिस्सा है। फसह नया अहद है और उसी तरह सब्बत का दिन भी। ओडिनी का कानून भी नया अहद है। खुदा के मुकर्रर करदा ये तमाम फरमान और आइन नए अहद की सच्चाइयां हैं।
نئے عہد کی سچائی میں ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ نئے عہد کی سچائی میں خدا ہمارے خدا بنتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ ایک بنتے ہیں، اور یوں ہم ان کے لوگ بنتے ہیں، اور یہ تمام یقینی وعدے ہمیں نئے عہد کے ذریعے بخشے گئے ہیں۔ وہ کون ہوگا جو بنی آدم کو نئے عہد کی سچائی سکھائے گا؟ کتاب مقدس گواہی دیتی ہے کہ یہ صرف خدا ہو سکتے ہیں جو ایسا کریں گے۔ آئیں عبرانیوں 8 باب سے دیکھتے ہیں۔ باب 8 آیت 7 سے یوں لکھا ہے کہ کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، پہلا عہد پرانا عہد ہے جو خدا نے موسیٰ کے وسیلے بخشا تھا، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ دوسرا عہد کیا ہے؟ یہ نیا عہد ہے، تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہاں کس کے لیے نبوت ہے کہ وہ نیا عہد باندھے گا؟ یہ کہا گیا ہے کہ میں نیا عہد باندھوں گا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہمیں اس کا بغور جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ کون نیا عہد باندھے گا؟ اصل میں وہ کون ہے جس نے یہ باندھا ہے؟ تو پھر مسیح آنسنگ ہونگ کون ہے؟ کیا یہ کتاب مقدس کی 66 کتابوں اور انبیاء کی شہادتوں کے مطابق وقوع میں نہیں آیا تھا؟ صرف خدا اسے پورا کر سکتے ہیں، صرف خدا نیا عہد قائم کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا، جب انجیر کے درخت کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1948 میں ہوا تھا۔ تو پھر اس سال کو وہ سال ہونا چاہیے جب خدا اپنا خوشخبری کا کام شروع کرتے ہیں۔ داؤد بادشاہ کے تخت کی نبوت کے مطابق خدا کو اپنی پہلی آمد پر 3 سالوں تک اور پھر اپنی دوسری آمد پر 37 سالوں تک نبوت کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اسی لیے 8 آیت میں یہ لکھا ہے کہ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ جب نئے عہد کی تعلیم دی جا رہی تھی تو خدا نے کہا، میں ان کی ناراضیوں اور گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں گناہوں کی معافی بخشیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے اپنے ان لوگوں سے کیا جو نئے عہد میں ہیں۔ کیا میکا 4 باب میں یہ نبوت نہیں کی گئی تھی کہ خدا دوبارہ آخری دنوں میں ظاہر ہوں گے اور تاریک دور میں ایک بار غائب ہو جانے والا نیا عہد ہمیں سکھائیں گے؟ وہ ہمیں اپنی راہیں سکھائے گا، وہ آخری دنوں میں ایسا کریں گے۔ ہم میکا باب 4 آیت 1 پڑھتے ہیں، لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔ اس نبوت کے پورا ہونے کا مقررہ وقت کب ہے؟ یہ آخری دنوں میں ہے۔ کیا آخری دن آخری زمانے کو یعنی روح القدس کے زمانے کو ظاہر نہیں کرتے جن میں ہم رہ رہے ہیں، کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں۔ اور وہ کیا کرے گا؟ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ سیون میں کیا منائی جاتی ہیں؟ وہاں عیدیں منائی جاتی ہیں۔
ہمیں وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں سبت ہے، کیونکہ وہ ہفتہ وار عید ہے، اور 3 وقتوں کی 7 عیدیں جو کہ سالانہ عیدیں ہیں۔ سبت کا دن، عید فصح، عید فطیر، پہلے پھلوں کا دن، ہفتوں کی عید، نرسنگوں کی عید، کفارے کا دن اور عید قیام ہونی چاہیے۔ وہ کون سی کلیسیا ہے جس میں یہ تمام سچائیاں موجود ہیں؟ خدا جس جگہ رہتے ہیں وہ سیون ہے۔ وہ کون ہے جو سیون میں نئے عہد کی سچائی سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے؟ یہ ہمارے خدا ہیں۔ لو، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ مسیح آنسنگ خدا ہیں، تو پھر ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں نیا عہد سکھایا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ ہم یہ کہتے ہوئے انہیں کتاب مقدس سے دکھا سکتے ہیں کہ میں کتاب مقدس سے یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ کیا آپ اسے دیکھنا چاہیں گے؟ جب وہ پوچھیں آپ کیوں ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح آنسنگ خدا ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا ماں کے بارے میں گواہی دی تھی۔ یسایہ 62 باب اور پیدائش 3 باب کے مطابق کون خدا ماں کے بارے میں گواہی دے گا؟ یہ لکھا ہے کہ صرف خدا باپ خدا ماں کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہم کتاب مقدس کی نبوتوں اور انبیاء پر پختہ ایمان رکھیں۔ ہم ان خستہ حال روحوں کی فکر کریں جن میں خدا کے لیے ایمان ہے مگر وہ کھوئی ہوئی دنیا میں بھٹک رہی ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ آسمان پر کیسے جانا ہے۔ نئے عہد کے کارکنوں کے طور پر ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک گواہی دیتے ہوئے ان روحوں کی رہنمائی سچائی کی درست راہ پر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔